السلام علیکم ہمارے پیارے ویورز، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے ہی خرچے میں اور مستی میں گم ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نیو ویڈیو۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل معصوم یوٹیوبر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ہی ملے، اور ساتھ میں لائک اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ جنات کی سٹوری کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ یہ کہانی بھی پہلی کہانی کی طرح ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ کراچی کے قریب ایک قصبہ آباد تھا۔ اس قصبے میں سیدوں کی بہت ہی معزز فیملی رہتی تھی۔ بہت عرصہ گزر گیا لیکن ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ انہوں نے خدا کے حضور بہت دعائیں مانگی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس بچے کا نام حسن رکھا۔ اس طرح اس بچے کا پورا نام سید حسن نقوی ہو گیا۔ وہ بچہ بچپن سے ہی نرم دل اور بہت معصوم تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ بچہ بھی بڑا ہونے لگا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بچپن سے بڑے ہونے تک کا جو دور ہوتا ہے، انسان کے دل و دماغ میں بہت سی خواہشات جنم لیتی ہیں اور اس طرح انسان بہت سے خواب دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ بچہ بھی بچپن سے ہی اس کو جنات کی دنیا سے لگاؤ ہو گیا۔ وہ ان کی تلاش کرنے لگا اور اندھیرے میں گھومنے لگا اور ویران جگہوں میں جانے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں پیچھے سے آوازیں آتی ہیں اور ویران جگہوں پر جن وغیرہ پائے جاتے ہیں، اسی لیے وہ بچہ بھی جنات کی تلاش کرنے لگا، لیکن اس کو کوئی ایسے جنات وغیرہ نظر نہ آیا۔ کچھ مہینے کے بعد وہ بچہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا اور بیماری کچھ ایسی تھی کہ اس کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ چونکہ وہ گھر میں پہلا بچہ تھا، سب بہت پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا کیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قصبے میں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو شہر لے جانے کے لیے ارادہ کرنے لگے۔ لیکن گاؤں سے شہر صرف ایک ہی گاڑی جاتی تھی، جو کہ صبح 7 بجے جاتی تھی اور شام کو 5 تک واپس گاؤں آ جاتی تھی۔ لیکن اب اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اس بچے کو یہ تکلیف 7 بجے کے بعد شروع ہوئی۔ اس بچے کے گھر والوں کو کسی اپنے نے کہا کہ آپ گاڑی والے کے ساتھ بات کریں اور ابھی اس بچے کو شہر لے کر جائیں تاکہ اس کا مرض بڑھ نہ جائے۔ اس بچے کے گھر والوں نے گاڑی والے سے بات کی اور اس کی بہت منت کی کہ آپ ہم کو شہر تک لے جاؤ۔ آخر گاڑی والا ان کے ساتھ شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سردیوں کی رات تھی، اس لیے اندھیرا بہت جلدی ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان لیا اور گاڑی میں سوار ہو گئے اور وہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں سے شہر تک کا راستہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ جگہ جگہ پر کھائیاں، پہاڑی پتھر اور پہاڑوں کے اندر بنی ہوئی کانیں جو اس تاریک رات میں اور بھی زیادہ خوفناک اور وحشت زدہ معلوم ہو رہی تھی، اور اس رات چاند بھی نہیں نکلا تھا، اور دن کو وہ جگہ بہت ہی حسین باغ اور کسی حسین اور قدرتی مناظر سے کم نہ تھی، لیکن رات کو وہی جگہ، وہی راستہ جس پہ ایک بھی انسان نہیں تھا اور وہ کسی ویران قبرستان سے کم نہ لگ رہا تھا۔ راستہ تقریباً 4 گھنٹے کا تھا۔ آخر کار وہ شہر پہنچ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں 24 گھنٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسی لیے اس بچے کا فوری علاج کیا گیا اور اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ اس کو گھر لے جا سکتے ہیں، اور جو ادویات دی تھی اس کو وقت پر دیں تو یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔
پھر وہ سب واپسی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی ویران راستے سے ہوتے ہوئے وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں پہ جنات وغیرہ کا سایہ ہے۔ دراصل وہ پہاڑ ایک مٹی کے بہت بڑے ٹیلے پہ مشتمل تھا اور اس جگہ کی مٹی بہت ہی اچھی تھی۔ لوگ اس مٹی کو لے جاتے اور برتن بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اسی لیے دن کے وقت بہت لوگ وہاں ہوتے۔ اس طرح اس پہاڑ میں بہت سی چھوٹی بڑی غاریں موجود تھی اور اس وجہ سے وہ جگہ بہت ہی خوفناک لگتی تھی۔ ڈرائیور بھی بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ یہ اس کا چوتھا چکر تھا۔ شہر سے گاؤں کا رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب وہ اس پہاڑ کے پاس سے گزرا۔ سب جانتے تھے کہ اس جگہ پر جنات کا بسیرا ہے۔ سب بہت دھیان سے اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے اور جیسے ان کی نظر کچھ تلاش کر رہی ہے، وہ ڈرتے ڈرتے اس جگہ سے جلدی نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی تیز چلا تاکہ ہم اس جگہ سے جلدی نکل جائیں، لیکن ڈرائیور بہت تھکا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی گاڑی تیز نہیں چلا پا رہا تھا۔ اسی طرح ڈرائیور اپنے دھیان میں گاڑی چلاتے ہوئے ان غاروں کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس کو اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی اور ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ اس عورت کے بہت لمبے بال تھے اور بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے اس کے بالوں کے نیچے ڈھکے ہوئے تھے اور کپڑے اس کے نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ عورت ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو اور ساتھ میں بہت ہی زیادہ غمگین ہو۔ ڈرائیور نے گاڑی کی لائٹس لگائی اور لائٹ کو مسلسل آن اور آف کیا تاکہ وہ محترمہ ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن اس عمل کا اس عورت پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب ڈرائیور گاڑی تھوڑا چلا کے اور قریب ہو گیا اور آواز لگائی، اے بی بی آپ کون ہو اور یہاں بیٹھ کے کیا کر رہی ہو؟ اور کسی کا انتظار ہے تو بتاؤ، نہیں تو آپ کہیں جانا چاہتی ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ بیٹھی رہی اور اس کا جسم میں زیادہ ہلچل بھی نہ ہوئی۔ اب وہ ڈرائیور پریشان ہو گیا اور اس نے گاڑی کا ہارن بھی بہت دفعہ بجایا، لیکن وہ ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی۔ اب ان کی پریشانی کا عالم اور بڑھ گیا، لیکن اب یہ نیچے بھی نہیں اتر سکتے تھے کیونکہ ان کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ اور سب کا ڈر اس لیے بھی تھا کیونکہ اتنی کالی رات میں اور اس ویرانے میں مرد بھی نہ جائیں اور یہ عورت وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس عورت کو متوجہ کرنے کے لیے سب طریقے آزما لیے، لیکن وہ متوجہ نہ ہوئی ان کی طرف۔ وہ بچہ بہت دیر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس بچے نے آواز دی، اے نامعلوم عورت، آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں بیٹھی ہوئی اتنی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ اس بچے کی آواز سے اس عورت کے جسم میں ہلچل پیدا ہوئی اور اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ پھر جب اس نے اوپر دیکھا، اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ سفید تھا، جیسے کوئی انسان برف میں رہ کر اس کا منہ بھی برف کی مانند سفید ہو گیا ہو۔ جب اس نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھیں میں ایسی کشش تھی کہ وہ بچہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگا اور اس کی طرف جانے کے لیے، اس کی طرف بھاگنے کے لیے کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اور جب وہ عورت اٹھی، سب لوگوں کے ہوش و حواس ختم ہو گئے کیونکہ اس عورت کا لباس کفن کی مانند تھا، بالکل سفید کفن کی مانند اس نے لباس پہنا تھا۔ اور جب وہ اٹھی تو
تو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے، پر شاید کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ جب اس کے پاؤں پر نظر پڑی تو سب بے انتہا خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اس کے پاؤں انسانوں کی طرح سیدھے نہیں بلکہ الٹے تھے۔ جنات کی نعمت۔ اس بات سے ڈرائیور کو بہت زیادہ ڈرا دیا اور وہ اپنے آپے کو کھو بیٹھا اور اتنی سپیڈ سے گاڑی چلانے لگا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے، اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس عورت سے بہت دور نکل گیا۔ پھر اچانک جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایسے لگا جیسے وہ عورت ان کے پیچھے آ رہی ہے، اور اس عورت کی رفتار اتنی تیز تھی جیسے وہ ہوائی جہاز پہ بیٹھی ہو، اور اس کے پاؤں زمین پہ بھی نہیں لگ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر اس بچے کے گھر والے بے ہوش ہو گئے اور ڈرائیور کا بھی برا حال ہو گیا۔ بچہ سید فیملی سے تھا اور اس نے قرآن کی بھی تعلیمات حاصل کی ہوئی تھی، اور اس کو جنات کو دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے وہ بچہ اس چڑیل کو دیکھ کے اتنا نہ گھبرایا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے قرآن کی آخری چند صورتیں پڑھی اور مسلسل ان کی تلاوت کرتا رہا، اور اس بچے کو پورا یقین تھا ان پہ، اور وہ انہیں آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور کچھ دیر پہلے جو عورت تھی اب اس کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا وہاں، اور اس عالم کو دیکھ کر بچہ بھی بے ہوش ہو گیا، اور ڈرائیور بھی بہت تیزی سے گاڑی چلاتے چلاتے اس نے 1 گھنٹے کا سفر 40 منٹ میں طے کر لیا۔ اور جب وہ گھر پہنچے لیکن اس فیملی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، کیونکہ وہ سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ان کے سب خاندان والے وہاں جمع ہو گئے ان کے گھر، اور سب نے جیسے تیسے کر کے انہیں ہوش میں لایا، اور جب وہ سب ہوش میں آ گئے تو ڈرائیور سے ساری کہانی کا پتہ چلا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کو ہماری اس چینل سے ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ اور سب کو اللہ حافظ، اور دعا گو ہے کہ آپ کے ہاں خوشیاں آتی رہیں، اور زندگی رہی تو جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔